کیا ایسا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ بہت وفاداری سے چل رہے ہیں؟ روز بروز آپ کے ساتھ خدا سے محبت کرنے کی پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر دن کے ساتھ آپ خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر اچھا کام جو بائبل ہمیں بتاتی ہے کرنے کو، وہ آپ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، آپ کو دکھ اٹھانا پڑتا ہے، آپ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، اور سمجھ نہیں آتی کہ ایک مصیبت ہٹی نہیں کہ دوسری مصیبت آ گئی ہم پر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے ہونے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اکثر لوگ اس بات کو سوچتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہا، یا میری سمجھ سے باہر ہے وہ گناہ، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ شاید کوئی خدا ہی نہیں ہے، وہ نہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور نہ ہمیں سن رہا ہے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہوتا کہ ہم کتنے اچھے کام کر رہے ہیں تو وہ ہم پر یہ مصیبت آنے نہیں دیتا، بلکہ وہ ہمیں چھپا کر رکھتا۔ اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بہت سا غرور آ جاتا ہے کہ ہم تو سارے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو خدا کے بہت قریب ہیں، اس لیے ہم پر مصیبت نہیں آئے گی۔ لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، بائبل ہمیں ایسا کچھ نہیں بتاتی۔ آئیں بائبل میں سے ایک ایسے کردار کو دیکھتے ہیں جس کی زندگی میں سب بہترین تھا۔ وہ خدا سے محبت کرتا تھا، خدا کے حکموں پر عمل کرتا تھا، لیکن یکے بعد دیگرے اس پر بہت سی مشکلیں آئیں۔ پیدائش کی کتاب میں یوسف کا ذکر ہے، جو کہ یعقوب کا بیٹا تھا۔ یوسف کو سب سے پہلے اس کے اپنے ماں باپ نے رد کیا، جب اس نے خواب دیکھا کہ اس کے ماں باپ اور اس کے بھائی اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وہاں یعقوب نے اس کو رد کیا، اس کو ڈانٹا اس بات پر۔ پھر اس کے بعد اس کے بھائی جو اس سے جیلس ہوتے تھے، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے پہلے اس کو کنویں میں پھینک دیا کیونکہ اس کو مار دینا چاہتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کو مصریوں کے ہاتھ میں بیچ دیا، اور وہ مصریوں کا غلام بن گیا، اور وہاں وہ ایک فوطیفر نام شخص کے گھر میں کام کرنے لگا، جہاں پر اس کی بیوی اس پر بری نظر رکھتی تھی اور اس کو غلط کام کرنے کے لیے اکساتی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت۔ اس کی وجہ سے، فوطیفر کی بیوی کے الزام کی وجہ سے، اس کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قید میں جب وہ اپنی حکمت کے وسیلہ سے جو خدا نے اس کو دی تھی، خوابوں کی تعبیریں کرتا تھا اور وہ ٹھیک ہو جاتی تھی، تو تب اس نے توقع رکھی کہ شاید یہ لوگ جن کے خوابوں کی میں تعبیریں کر رہا ہوں، یہ میری سفارش کریں اور مجھے نکلوا لیں گے قید سے۔ لیکن تب بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اور بہت عرصے بعد، تقریباً قید میں 2 سال رہنے کے بعد، بادشاہ نے جب خواب دیکھا، خدا نے اس بات کو ممکن کیا کہ اب یوسف کا وہ وقت آیا ہے جس میں وہ اس کو مشکل سے نکالے اور اس کے لیے بحالی کرے۔ تو آپ نے دیکھا، وہ خدا کے ساتھ شروع سے مخلص تھا۔ بائبل ہمیں کہیں نہیں بتاتی کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا یا خدا اس سے خوش نہیں تھا۔ خدا اس سے خوش تھا، وہ خدا کی وفاداری اور فرمانبرداری میں رہتا تھا، لیکن پھر بھی اس پر بہت سی مشکلات آئیں۔ لیکن ایک وقت آیا جب خدا نے اس کو ان مشکلات سے نکال لیا اور اس کو سرفرازی بخشی۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ہم خداوند کے ساتھ پورے دل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو خداوند ہمارے کردار کو بنانے کے لیے اکثر اوقات ہم پر مصیبتوں کو آنے دیتا ہے، تاکہ ہم کردار کے مضبوط ہو جائیں، تاکہ جو نیکسٹ اسائنمنٹ خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے، ہم اس کو اچھے سے پورا کر سکیں۔ جیسے کہ یوسف کو جب فرعون کے ساتھ دوسرے نمبر پر بٹھا دیا گیا، جب وہ اختیار میں آیا، تو اس کے پاس وہ حکمت تھی، اس کے پاس وہ میچورٹی تھی، اس کے پاس وہ کردار کی مضبوطی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس پوزیشن کو ہینڈل کر سکتا تھا۔ تو میرے عزیزو، اگر آج آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں اور مشکل ختم نہیں ہو رہی، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں اور خدا کے حکموں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ایمان رکھیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں بہتری پیدا کر رہا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 50واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے،
तुम ने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। सो यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ किया, उनके सारे गुनाहों के लिए, उनकी सारी बुराइयों के लिए जो उन्होंने यूसुफ के साथ की। और वो ये समझ गया कि खुदा ने इन सब बुराइयों में से भलाई पैदा की है। ठीक इसी तरह से हमारे साथ आज अगर कुछ भी बुरा हो रहा है तो इस बात पर ईमान रखें कि आप खुदा के साथ वफ़ादारी से चल रहे हैं तो खुदा आपके लिए भलाई पैदा कर रहा है। सो आएँ दुआ करते हैं। ज़िंदा आसमानी बाप, तू कादर मुतलक खुदा है, तू मोहब्बत और प्यार और रहम से भरा हुआ है। तू हिकमत का खुदा है, तेरे जैसी हिकमत किसी पे नहीं है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी हजूरी में आते हैं क्योंकि तू हमारा बाप है। तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू हमसे मोहब्बत करता है। तूने सब चीज़ों को हमारी भलाई के लिए रखा है। अगर कुछ वक्त के लिए आसमानी बाप कुछ चीज़ें हमें अपने लिए भली मालूम नहीं होती, लेकिन तू हमारे लिए हमेशा उसमें से भलाई पैदा कर रहा होता है। कभी ऐसा नहीं होता खुदावंद कि तू हमारे ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो, क्योंकि तू हमारा बाप है, हमारा तख्लीक करने वाला है। इसीलिए आज मैं पूरे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ उन भले मंसूबों के लिए जो तूने मेरी ज़िंदगी के लिए बनाए, और मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इन सब सुनने वालों के लिए भी। इनकी ज़िंदगियों में भी तूने भले मंसूबे बना रखे हैं और तू अपने सही वक्त पर उन मंसूबों को ज़ाहिर करेगा। और खुदावंद मैं जानती हूँ क्योंकि तू मोहब्बत का खुदा है और तू कुदरत और रहमत से भरा हुआ है और तेरे अंदर रहम है। इसीलिए खुदावंद ये सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, इनको मैं तेरे रहम में दे देती हूँ, इनको मैं तेरे हाथ के नीचे दे देती हूँ, इनको मैं तेरी हिफाजत में दे देती हूँ। और आज इन सब के लिए मैं कुव्वत को मांगती हूँ। आज मैं अपने लिए भी कुव्वत को मांगती हूँ कि जब कभी हम मुश्किल और परेशानी में से गुजरें तो हम तेरी कुव्वत को अपने अंदर रिसीव करके ईमान में मजबूत रहें, अपना ईमान ना डगमगाने दें, बल्कि खुदावंद तू हमारी मदद कर कि हम अपने ईमान पर मजबूती से खड़े रहें। ख्वाह कोई भी तूफ़ान क्यों ना हो, वो हमें तेरी मोहब्बत से और तुझ पर ट्रस्ट करने से हिला ना सके। हमारा मकान यीशु मसीह तुझ चट्टान पर बना हो कि आंधियाँ तूफ़ान उसकी बुनियादों को हिला ना सकें। आसमानी बाप, ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से मांगते हैं। आमीन।